بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. نصر اللہ صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں. ایک مشہور اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ یہودی بیت المقدس کو گرائیں گے، آس پاس کے ممالک پر قبضہ کریں گے، پھر ہیکل سلیمانی بنائیں گے. یہ سب کچھ حدیثوں میں ہے یا ان اسکالر کے اپنے خیالات ہیں؟ کچھ لوگ تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بیت المقدس گرے گا یا پھر ہیکل سلیمانی بنے گا اور پھر اس کے بعد جہاد ہوگا. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ تقریر میں نے بھی سنی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا اپنا تجزیہ تھا. صراحتاً حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے. حدیث میں یہ ضرور ہے کہ تمہاری بہت بڑی لڑائی ہوگی یہودیوں سے، تو پھر دجال اور امام مہدی آئیں گے. دجال آئے گا، امام مہدی بھی آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے. یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ گریٹ اسرائیل بنے گا ایسا روایات میں نے کوئی ایسی حدیث میری نظر سے نہیں گزری. تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار سے وہ ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے تجزیہ کرنے میں، اور اس میں نقصان بھی ہے نا. وہ کلپ لوگ چلا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے انشاءاللہ گریٹ اسرائیل نہیں بنے گا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائی ابھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا پیشن گوئی آیا ہے، جو مطلب کہ یہ غیر مسلم جو ہے وہ ترکیے اور شام اور اسی طریقے کا دیگر ممالک کو قبضہ کر لیں گے قرب قیامت میں، اور پھر ان سے جنگ ہوگی. تو میرے بھائیو اس کے بارے میں آپ آج کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. شام کے حوالے سے جو احادیث ہیں یہ بالکل قرب قیامت والی احادیث ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق اور ان کے دجال کو قتل کرنے سے متعلق ہے. اس دور سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں قسطنطینیہ کو فتح کریں گے، یعنی استنبول کو. تو استنبول تو آلریڈی اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ ترکی بھی کافروں کے قبضے میں چلا جائے گا. بیت المقدس کو فتح کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ بیت المقدس اسرائیل کے قبضے میں ہوگا. اس وقت بھی ہے اور اب گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے. اس لیے دیکھیں انہوں نے کچھ عرصے بعد شام این ممکن ہے اسرائیل کے پاس آ جائے. گولان کی پہاڑیاں تو انہوں نے قبضے میں کر لی ہیں، اور میرے منہ میں خاک، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شاید مستقبل میں ایران تک بھی اسرائیل کی حکومت پہنچ جائے، جو نظر آ رہا ہے. اور یہ سارے کا سارا معاملہ وہ 7 اکتوبر 2023 سے جو سٹارٹ ہوا تھا، حماس کے جو اٹیک تھے، اس وقت دنیا اسرائیل کے اوپر تان کر رہی تھی کہ جی اسرائیل کو پتہ ہی نہیں چلا، ایک دن میں 5000 اٹیک ہو گئے. اور بھائی ان کو سب کچھ پتا تھا، وہ اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے تھے. وہ تو بڑے خوش تھے اندر سے کہ ایک بار یہ حملہ کریں، پھر ہم اس حملے کو بنیاد بنا کر ان کو ختم کر دیں گے. اور آپ میری اس وقت بھی ویڈیو دیکھیں، میں نے سٹارٹ میں کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اب اسرائیل رکے گا جب تک کہ اس پورے معاملے کو ختم نہ کر دے. یہ میری خواہش نہیں تھی، نعوذ باللہ. میں تو کہتا ہوں آج امریکہ ختم ہو جائے، اسرائیل ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریزیڈنٹ بنا دیں امریکہ کا، اور مولانا عمران خان صاحب کو رشیا کا پریزیڈنٹ بنا دیں، ٹھیک ہے جی، مفتی منیب الرحمان صاحب کو پاکستان کا، ٹھیک ہے، تقی عثمانی صاحب کو افغانستان کا، ٹھیک ہے نا. وہ تو ہماری خواہش ہے، لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹیز اپنی جگہ موجود ہیں، ان سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم پولیٹیکل جماعتوں کی طرح اپنی خواہشات کے اوپر ویلاگز بنا کے خود سے تو نہیں لوگوں کو بتا سکتے کہ اب یہ ہونے والا ہے اور اب فلاں ہونے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بندہ تو 1.5-2 سال سے اندر ہی ہے، اور 150 دفعہ وہ آزاد ہو چکا ہے ان 1.5 سالوں کے اندر، لیکن جیل میں ہے. جیل وہ اکیلا کاٹ رہا ہے، باہر تو صرف مزے لے رہے ہیں لوگ، اس کے نام کے اوپر چندہ بٹور رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں اپنی. تکلیف سے تو ایک بندے کو گزرنا پڑ رہا ہے نا. تو یہ ساری چکر بازیاں ہوتی ہیں، اس کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو وہ احادیث آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں، بالکل اس کے الٹ ہے. اس میں تو یہ ساری اسلامک جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں یہ ختم ہونی ہیں، اس کے بعد اس فال کے بعد پھر دوبارہ سے رائز ہونا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیڈر امام محمد مہدی علیہ السلام سامنے آئیں گے، اور پھر دجال کا فتنہ آئے گا جو امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا. پھر اس کے لیے غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نزول فرمائیں گے. اس کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. آج وہ ٹاپک نہیں ہے، آج چونکہ شام سے متعلق
گفتگو کرنا اس وقت دنیا کو بتانا کہ جہاد اور قتال کے نام کے اوپر یا اسلامک گورنمنٹ کے نام کے اوپر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ، ایک سپر پاور دوسری سپر پاور کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے. لہذا یہ آنکھیں کھولیں اور کسی بھی اس قسم کی نیوز کا شکار نہ ہو جائیں کہ آپ ڈی ٹریک ہو جائیں اپنے راستے سے. بہرحال اس اعتبار سے تو خوشائن ہے کہ جو لوگ بیچارے قید تھے ان جیلوں کے اندر انہیں آزادی ملی ہے، اور سنی مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا. لیکن اب بعد میں کیا ہونا ہے، شام کا حشر بھی لیبیا والا، عراق والا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اسی طرف ہی معاملات جائیں گے. اللہ کرے کوئی بہتری ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہی بتا رہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اینڈ آف ٹائمز کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں تو یہ تمام تباہیاں ہونی ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کا رائز سٹارٹ ہونا ہے. اس اعتبار سے تو اس زمانے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آج کل کی صورتحال کے ساتھ. لہٰذا یہ دوبارہ سے جو احادیث دریافت کر لی ہیں، پہلے سے موجود تھیں، 2011 میں بھی سامنے آئیں، پھر جب داعش کو شکست ہو گئی پھر وہ دوبارہ سے لوگوں نے اپنی لائبریریوں میں واپس شام والی حدیثیں رکھ دیں. پھر 2017 میں یہ تنظیم بنائی ابو محمد جولانی نے، حیت التحریر الشام، اس کے کامیابی کے بعد یہ 8 دسمبر 2024 کو اب دوبارہ سے وہ لائبریری سے حدیثیں برآمد ہو گئی ہیں. کچھ عرصے بعد انشاءاللہ یہ پھر واپس وہاں چلی جائیں گی. یہ اس زمانے سے متعلق ہی نہیں ہے، یہ اس زمانے سے متعلق ہے جب یہ سارے کے سارا سسٹم کفار کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور پھر ایک نیا قتال ہوگا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس میں تو ہے کہ قسطنطینیہ فتح ہوگا. تو اس وقت تو الحمدللہ قسطنطینیہ مسلمانوں کے پاس ہے، آج کا استنبول. اس کا مطلب ہے یہ بھی جاتا رہے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یورپ کو بڑا چبھتا ہے ملک ترکی. ایک ہی ملک ہے مسلمانوں کا جو یورپ کے سینے میں ہے، اور انہیں کسی صورت یہ ملک بھاتا نہیں ہے اور سازشیں کرتے رہتے ہیں. کیونکہ سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو یہی وہ اس کی باقیات ہیں. اور اس وقت کمال اتا ترک نے بڑی بہادری کے ساتھ اور معاملہ فہمی کے ساتھ ایٹ لیسٹ ترکی کو ایز اے ملک بچا لیا. باقی اس کا جو کردار تھا وہ کس قسم کا تھا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے اس زمانے میں، جب کہ آپ سمجھ لیں دنیا کی ساری سپر پاورز ایک طرف کھڑی ہوئی تھی. ترکی کا تو انہوں نے کچومر نکال کے رکھ دینا تھا، لیکن پھر بھی اتنا بڑا ملک مسلمانوں کو مل گیا. اللہ کا شکر ہے. اس وقت وہ ایک سیکولر ملک کے طور پر انہوں نے ایکسیپٹ کیا، لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ اسلامک ریولوشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹارٹ کی عرب کی سرزمین سے، بلکہ ریوائیو کی، اسلام تو ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، وہ وقتی طور پر حکومت میں نہ رہے، لیکن وہ چنگاری کبھی بجھتی نہیں ہے، وہ انقلاب کبھی ختم نہیں ہوتا. انقلاب آج بھی دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، چاہے حکومت میں بھی نہ ہو تب بھی. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب وہاں پر طیب اردگان جیسا حکمران آ گیا، اگرچہ وہ بھی ایک آلموسٹ ڈکٹیٹر ہی ہے، لیکن بہرحال پچھلے جتنے حکمران ہیں ان سے بہتر ہے. اسلام کے لیے وہ تڑپ رکھتا ہے کمزوریوں کے باوجود. ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے وہ بندہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شام میں جو رجیم چینج والا ایشو ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. 8 دسمبر 2024 کو وہاں کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کا خاتمہ ہوا الحمدللہ. پچھلے آلموسٹ 55 سال سے ایک خاندان حکمران تھا بندوق کے زور کے اوپر. بیسیکلی یہ جو بشار الاسد ہے، اس کے جو والد تھے وہ 1971 سے لے کر جون 2000 تک 30 سال تک آلموسٹ پریزیڈنٹ رہے ہیں شام کے. وہاں کی ایک پارٹی ہے سوشلسٹ باس پارٹی، وہ زیر اثر ہے ظاہر ہے سوشلزم کے، اسی لیے رشیا انہیں سپورٹ بھی کرتا تھا. اور 30 سال تک
باوجود اس کے کہ یہ مائنورٹی میں تھے، علوی خاندان اپنے آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی تو ان کے عقائد کفریہ ہے. یہ اثنا عشری شیعہ نہیں ہے بلکہ نصیریہ ہے، جو علی اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ مسلمان نہیں تھے، اور یہ شیعہ کا وہ فرقہ ہے جنہیں شیعہ خود کافر سمجھتے ہیں. جس طرح اہل سنت قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور وہ اہل سنت میں سے فرقہ نکلا، حنفی تھا، غلام احمد قادیانی دجال. سب کانٹیننٹ کا یہ فتنہ ہے. اسی طریقے سے عرب ملکوں میں یہ نصیریہ کا فتنہ ہے، شیعہ کا وہ فرقہ جو علی اللہ کا عقیدہ رکھتا ہے، نعوذ باللہ. لیکن آپ کو پتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. اسی چکر میں اسرائیل کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ایران اسے سپورٹ کرتا رہا، اور اس میں ظاہر ہے وہاں پر رہنے والے سنی مسلمانوں کا استحصال ہوا. وہ تو ہونا تھا، اگرچہ وہاں اہل سنت آلموسٹ 75% ہے، 75% اہل سنت ہے، اور ان میں سلفی اہل حدیث بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی شامل ہیں ان کے اندر. 15% اہل تشیع ہیں، ان میں بھی میجورٹی وہی نصیریہ فرقہ، اتنا عشری نہیں ہے. اور بقیہ کے جو 10% ہیں وہ کرسچنز اور باقی مذاہب کے لوگ ہیں. یہ ٹوٹل وہاں کی آبادی جو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2.25 کروڑ کے قریب ہے، 23 ملین. اگرچہ اہل سنت وہاں پر 75% ہیں، لیکن حکومت وہاں پر نصیریہ فرقے کی تھی، جو تعداد میں بمشکل 15% ہے، بندوق کے زور کے اوپر. بالکل ویسے ہی جیسا کہ بحرین میں 80% شیعہ ہیں، 20% سنی ہیں، حکومت سنیوں کے پاس ہے. ہم ڈیموکریسی میں بلیو رکھتے ہیں، اسلامک ڈیموکریسی میں. وہ ویسٹرن ڈیموکریسی تو کفر ہے، جس میں آپ حلال اور حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے ہی کرتے ہیں. اسلامک ڈیموکریسی میں حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کریں گے. ہاں، حلال کے دائرے کے اندر میجورٹی کی بات مانی جائے گی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جو قرآن میں آیا کہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. شام میں 75% سنی ہیں اور صرف 15% نصیریہ شیعہ کا ایک فرقہ ہے، حکومت ان کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس کی میجورٹی ہے اس کی حکومت ہونی چاہیے. ہاں، رائے عامہ ہم وار کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دونوں طرف ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ تو خیر ختم ہوئی، اور کتنے دردناک مناظر ہیں. جو لوگ جیلوں سے آزاد ہو رہے ہیں، 20 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے لوگ، کئی لوگ تو بولنا ہی بھول چکے ہیں، بعض لوگوں کی نظر ختم ہو چکی ہے، کئی لوگوں کے رشتہ دار پیچھے مر چکے، بعض لوگوں کا ذہنی توازن بگڑ گیا. آپ انٹرنیشنل میڈیا میں، خواہ مسلمانوں کا میڈیا ہو، الجزیرہ قطر والوں کا، خواہ CNN ہو، BBC ہو، آپ اس کے اوپر ذرا ویڈیوز دیکھیں تو بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار اس دور کے اندر بھی اس قسم کا ظلم. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بشار الاسد تھا، یہ اس ماڈرن ورلڈ میں ایک عرب کا آپ کہہ سکتے ہیں ہٹلر تھا. جس طریقے سے اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں پر ظلم کیا. اس کا والد جون 2000 میں فوت ہوا. اس کے بعد یہ تخت نشین ہو گیا حادثاتی طور پر، کیونکہ بیسیکلی تو اس کا بڑا بھائی وہ ڈکٹیٹر بننا تھا، لیکن 1994 میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ مارا گیا. اور یہ اس وقت UK میں اپنی میڈیکل پریکٹس کر رہا تھا. اس نے تعلیم حاصل کی، آنکھوں کا ڈاکٹر تھا. اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی حکومت میں. اس کے والد نے اسے بلایا، جس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے
ایک پیر اپنا کوئی گدی نشین تیار کر رہا ہوتا ہے, وہ بیچارہ فوت ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ پھر اس سے چھوٹے والے کو, جس نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوتی اور وہ بڑی آزادی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اسے مجبوراً اس گدی پہ آ کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو یہ گدی پہ بیٹھ گیا 2000 میں, اور اب دیکھ لیں 8 دسمبر 2024, آلموسٹ 25 سال ہی آپ کہہ لیں اس نے اس گدی کے اوپر گزارے اور لوگوں پر ظلم کیا. خصوصاً عرب سپرنگ جب آئی 2011 میں, آپ کو پتا ہے عرب ملکوں کے اندر ایک ریولوشن کا سلسلہ شروع ہوا. مصر میں بھی اخوان المسلمون کی حکومت بن گئی, جو جماعت اسلامی کا ہی آپ سمجھ لیں ایک عرب کا ورژن ہے. اہل سنت ہیں, وہ سلفی اور حنفی سارے مکس ہیں. پھر وہ حکومت بھی مصر میں ختم کروائی گئی, اور شام میں جو ریولوشن آنے جا رہی تھی اسے پھر کچل دیا بشار الاسد نے, رشیا کی مدد سے, ایران کی مدد سے. اور اس وقت آلموسٹ 6 لاکھ لوگ قتل ہوئے, جن میں سے 3 لاکھ ایسے تھے کہ جو اس جنگ میں شامل بھی نہیں تھے, خام خواہ وہ رگڑے میں آگے. یہ آپ کو جو غزہ کے اوپر بمنگ نظر آ رہی ہے نا اسرائیل بدماش کی, اسی طرح کی بمنگ بشار الاسد نے اپنے علاقوں کے اوپر کر کے وہاں پر کیمیکل ویپنز بھی یوز کیے اور لوگوں کو ناحق قتل کیا. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.